جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات تو کرنی ہے بھارت کے ہاتھوں پاکستان کی ایک اور ذلت امیز شکست کی۔ T20 ورلڈ کپ میں بھارت نے پاکستان کو 61 رن سے ہرا دیا۔ ایک اور رسوائیوں بھری شکست، ایک اور بدترین شکست، ایک اور یک طرفہ میچ اور ایک اور ذلت بھری شکست۔ واہ محسن نقوی صاحب واہ، بحیثیت وزیر داخلہ اور بحیثیت چیئرمین PCB آپ کی کھڑکی توڑ پرفارمنس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جب مورخ تاریخ لکھے گا تو نقوی صاحب آپ کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا، بحیثیت وزیر داخلہ اور بحیثیت چیئرمین PCB اور بحیثیت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب۔ محسن نقوی صاحب تیرے جان نثار بے شمار بے شمار بے شمار۔ اس ذلت امیز شکست پر بات کرتے ہیں، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں، عمران خان کی بات، عمران خان کی صحت کی بات، عمران خان کے تفصیلی معائنے کی بات۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہوا تھا حکومت کو کہ 16 فروری تک عمران خان کے بیٹوں سے ان کی بات کروائی جائے اور عمران خان کا تفصیلی طبی معائنہ کروایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف آج بھی احتجاج پر بیٹھی ہوئی ہے، آج بھی دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے، پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سراپا احتجاج ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے؟ اخلاقی، آئینی، سیاسی اور قانونی طور پر ایک جائز مطالبہ کہ عمران خان کا کسی جدید ہسپتال میں تفصیلی معائنہ کروایا جائے، فیملی بھی شامل ہو اس معائنے میں اور عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر بھی ہوں۔ اور حکومت نے پتہ کیا کیا؟ گونگلوں سے مٹی جھاڑی، ایک رسمی کارروائی پوری کی۔ 3 ڈاکٹروں کو بٹھایا ایک ایمبولینس میں، سرکاری ڈاکٹروں کو۔ ڈاکٹر فاروق بتایا جا رہا ہے نام، ڈاکٹر سکندر اور پروفیسر ڈاکٹر عارف، غالباً یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی عمران خان کا معائنہ کیا اور انجیکشن بھی لگایا۔ تو تینوں ڈاکٹروں کو ایک ایمبولینس میں بٹھایا، ایک ٹیکنیشینز کو ساتھ بٹھایا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ آلات یا مشینری بھی ایمبولینس میں رکھی۔ اڈیالہ جیل پہنچے، عمران خان کا گھنٹے 1.5 گھنٹے میں طبی معائنہ کیا اور سنا ہے حکومت پنجاب کو رپورٹ بھی بھیج دی گئی ہے اور وفاقی حکومت کو بھی بھیج دی جائے گی اور پھر سپریم کورٹ میں بھی کل یا پرسوں جمع ہو جائے گی۔ مطلب ایک رسمی کارروائی۔ وہ عمران خان جس کی ایک آنکھ کی بینائی تقریباً ضائع ہو چکی ہے، دائیں آنکھ کی جو بینائی ہے یہ 15% جو ہے یہ بھی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ریورسیبل نہیں ہے۔ سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن جو بیماری ہے جس میں آنکھ کی وین بلاک ہو جاتی ہے، خون کا لوتھڑا آ جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، آنکھ کے پریشر کی وجہ سے، کولیسٹرول کی وجہ سے، خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے، اور اگر اس کی بروقت تشخیص نہ ہو، بروقت علاج نہ ہو اور اسپیشلسٹ نہ ہو اور جدید مشینری نہ ہو اس سے متعلقہ، اس بیماری سے متعلقہ، تو آنکھ کی بینائی ضائع ہو سکتی ہے، اور جو کہ ہوئی عمران خان کی۔ نہ بروقت تشخیص ہوئی، نہ بروقت علاج ہوا، نہ اسپیشلسٹ تھا اس بیماری سے متعلق، اور نہ عمران خان کو جدید مشینری نصیب ہوئی۔ اور پہلے نظر انداز کیا گیا عمران خان کی بیماری کو، اڈیالہ جیل حکام نے نظر انداز کیا، پھر آنکھ کے قطرے دے دیے گئے، عمران خان قطرے ڈالتے رہے، اور پھر جب نظر آنا آہستہ آہستہ کم ہوا اور جب نہ آنے کے قریب، یعنی اتنی نظر کم ہو گئی کہ نظر نہ آنا بند ہو گیا، تو پھر پمز ہسپتال، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہسپتال سے ڈاکٹر گیا، اس نے معائنہ کیا اور کہا کہ آپ کو تو یہ بیماری ہے، اور پھر بلایا گیا، ایک خفیہ طریقے سے لایا گیا اور ایک انجیکشن لگا کے واپس بھجوا دیا گیا۔ اور پھر بھلا ہو سپریم کورٹ کا کہ سپریم کورٹ نے سلمان صفدر کو اپنا معاون مقرر کیا اور کہا جائیں اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملیں اور دیکھیں کہ وہ کن حالات میں رہے، ان کی صحت کیسی ہے۔ اور پھر سلمان صفدر صاحب عمران خان سے 3-3.25 گھنٹے مل کر آئے، عمران خان کے سیل کا معائنہ کیا، عمران خان سے گفتگو کی، اور پھر انہوں نے ایک رپورٹ جمع کروائی، 7 صفحاتی رپورٹ، 22 پیراگراف پر مشتمل رپورٹ۔ اور پھر ہمیں پتہ چلا، پاکستان کو پتہ چلا کہ سوجی ہوئی آنکھوں والے عمران خان، مسلسل پانی بہتی ہوئی آنکھوں والے عمران خان، یعنی جن کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، اور شدید آنکھوں کے درد میں مبتلا عمران خان کے ساتھ کیا کیا بیت چکی ہے، اور اب ان کی دائیں آنکھ کی جو بینائی ہے وہ 15% رہ گئی۔ اور آج حکومت نے وہی ڈرامہ کیا۔
کیا بحثی ہے، کیا فرعونیت ہے، یعنی کیا فرق پڑتا ہے یار. بتایا جا رہا ہے کہ وہاں 2.5 گھنٹے ڈاکٹروں نے انتظار کیا کہ کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے. بھائی پی ٹی آئی ساروں کو دعوت دی تھی آپ نے؟ کن کن کو دعوت دی تھی؟ پی ٹی آئی کو دعوت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران خان کی بہنوں کو بلایا جاتا ہے، عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، کزن کو یا پی ٹی آئی کسی نمائندے کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمران خان کی بہنوں کو بلایا جاتا، عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کو بلایا جاتا، عمران خان کو جدید کسی ہسپتال میں منتقل کیا جاتا اور وہاں ان کا تفصیلی چیک اپ ہوتا، اور اگر 1-2 دن ان کا وہاں رہنا بنتا تھا تو ان کو وہاں رکھا جاتا تاکہ دوسری آنکھ متاثر نہ ہو، عمران خان کی مزید صحت نہ بگڑے. لیکن نہیں، ڈاکٹر 3 بھجوائے سرکاری ایمبولینس میں اور ایک فارمیلٹی پوری کر کے اب رپورٹ جمع ہو جائے گی. اب اس رپورٹ کو کون مانے گا؟ اس چیک اپ کو کون مانے گا؟ ہو سکتا ہے عدالت مان لے، ہو سکتا ہے عدالت مطمئن ہو جائے، لیکن پی ٹی آئی والے مطمئن ہوں گے؟ عمران خان کی فیملی مطمئن ہوگی؟ یا بات یہاں ختم ہو جائے گی بلکہ آگے بڑھے گی؟ تو ایک بات جو ختم ہو سکتی ہے، چھپا کر علاج کیوں عمران خان کی فیملی سے، عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں سے؟ کیا چیز ہے جس کی پردہ داری ہے؟ سب کچھ تو ظاہر ہو گیا ہے، مجرمانہ غفلت تو ظاہر ہو گئی ہے. تو کل تک جو باتیں ہو رہی تھیں کہ گزشتہ رات اس لیے عمران خان کو نہیں کسی اسپتال میں لایا جا سکا کہ چاروں طرف میڈیا تھا، اور کل تک جو باتیں ہو رہی تھیں کہ عمران خان کا چیک اپ ہوگا الشفاء اسپتال راولپنڈی میں یا پمز ہسپتال میں عمران خان کو لایا جائے گا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں، یا کسی اور سرکاری ہسپتال میں وارڈ خالی کرا لیا گیا، عمران خان کا وہاں چیک اپ ہوگا، یعنی اڈیالہ جیل سے باہر لایا جائے گا. اور کل تک باتیں ہو رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے عمران خان کی بہن اور ہو سکتا ہے عمران خان کے ایک ذاتی ڈاکٹر کو بھی اس میں شامل کیا جائے. آج کچھ بھی نہیں. وہیں اڈیالہ جیل ایمبولینس گئی، 3 ڈاکٹر گئے، اسی طرح کی ایک فارمیلٹی، اسی طرح کی رسمی کارروائی پوری. نہ الشفاء آئی اسپتال راولپنڈی، نہ پمز اسپتال اسلام آباد، اور نہ عمران خان کی فیملی جو کہہ رہی تھی یا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر جو کہہ رہے تھے کہ شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد میں عمران خان کو لایا جائے، نہ وہ وہاں لایا جا سکا، نہ کسی سرکاری اسپتال بھجوایا جا سکا. عمران خان کا ادھر ہی اڈیالہ جیل میں 3 سرکاری ڈاکٹر جا کر ایک ایمبولینس میں جا کر گھنٹے 1.5 گھنٹے میں انہوں نے طبی معائنہ کیا اور معائنہ کر کے رپورٹ ایک پنجاب حکومت کو بھجوا دی، ایک اب وفاقی حکومت کو بھجوا دیں گے، اور ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہو جائے گی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ نہ کریں ایسا. یقین کریں یہ کوئی اچھی چیزیں آپ نہیں کر رہے. نفرت اور تقسیم بڑھ رہی ہے. خیبر پختونخوا سراپا احتجاج ہے. خیبر پختونخوا کا پنجاب سے مکمل رابطہ کٹا ہوا ہے. پی ٹی آئی والے سراپا احتجاج ہیں، دھرنا دے کر بیٹھے ہیں. آپ نے ان کو کنٹرول کر لیا ہوگا، جو آپ ساروں کو کنٹرول کر لیں گے. لیکن یہ انصاف تو نہ ہوا نا، یہ تو ظلم ہوا. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو عمران خان کا سیاسی حق ہے، یہ عمران خان کا قانونی حق ہے، یہ عمران خان کا اخلاقی حق ہے کہ اس وقت جب عمران خان کی ایک آنکھ تقریباً ضائع ہو چکی ہے، دوسری آنکھ کا پتہ نہیں چل رہا کہ اس کی کیا صورتحال ہے، صحت کا مکمل پتہ نہیں چل رہا. عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں کو بلائیں، عمران خان کی فیملی کو بلائیں، عمران خان سے ملوائیں، چیک اپ تفصیلی کسی اسپتال میں لے جا کر کروائیں. اگر وہاں 2-4 دن رکھنا ہے تو رکھیں، ورنہ پھر واپس اڈیالہ جیل میں لائیں اور یقین دلائیں کہ اب عمران خان کا ان کے ذاتی ڈاکٹروں اور فیملی کی موجودگی میں اگلا علاج ہوگا. یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کون مانے گا اس رپورٹ کو اور اس چیک اپ کو؟ بد نصیب ہیں ہم لوگ اور یہ ملک بھی کہ ہمیں ایسے حکمران ملتے ہیں جو اقتدار کی طاقت میں اندھے ہوتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ پیچھے بیت جاتی ہے اس کا سود سمیت اگلوں سے وصول کرتے ہیں اور پھر سود سمیت آگے جا کر خود ادا کرتے ہیں. اب اگلی مرتبہ اگر نواز شریف صاحب خدا نہ خواستہ جیل میں گئے تو کوئی ڈاکٹر عدنان کی رسائی نہیں ہوگی، کوئی 3 اسپتالوں میں انہیں نہیں پھرایا جائے گا، کوئی ان کی میڈیکل رپورٹیں نہیں بنیں گی، کوئی لاہور اور کراچی کے ڈاکٹر اکٹھے نہیں ہوں گے، اسلام آباد لاہور اور کراچی کے، کوئی ان کو گھر نہیں بھجوایا جائے گا، کوئی لندن نہیں بھجوایا جائے گا. اگلی مرتبہ اگر شہباز شریف صاحب پہ برا وقت آیا تو ان کے بھی کوئی چیک اپ نہیں ہوں گے. اگلی مرتبہ اسد علی زرداری صاحب اگر کسی رگڑے میں آئے تو ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ یہ رسم جو ڈال رہے ہیں، یہ چیزیں جو کر رہے ہیں، یہ آپ کے گلے پڑیں گی.
اور ایک قدرت کا انصاف بھی ہوتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو گڑھے کھودو گے اس گڑھے میں آپ خود گرو گے، جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ عمران خان جو کچھ بھگت رہا ہے یہ مکافات عمل ہے، تو یہ مکافات عمل کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے، ہر زوال کو عروج ہے۔ عمران خان تو بھگت چکا جتنی بھگتنی تھی، اور آگے بھی بھگت لے گا، آپ کیسے بھگتیں گے؟ تو ایک اور افسوسناک چیز ہوئی کہ نہ عمران خان کی فیملی، نہ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر، نہ کوئی پرائیویٹ اچھا اسپتال، اور نہ ایسی ساکھ والی یا کریڈیبلٹی والا چیک اپ کہ جس پر اطمینان کا اظہار کیا جائے۔ یعنی بات مزید آگے بڑھے گی، مزید نفرت، مزید تقسیم۔ افسوسناک اور شرمناک۔ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو کہنا چاہیے کہ نہیں، یہ رپورٹ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر سپریم کورٹ میں اتنی ہمت ہے، اگر سپریم کورٹ ابھی بھی یہ کر سکتی ہے، ہمارے لیے تو آخری ریلیف گاہ یہ عدالت ہی ہوتی ہے، گو کہ 27ویں اور 26ویں ترمیم کے بعد نظام عدل تو دفن ہو چکا، لیکن سپریم کورٹ نے چونکہ حکم دیا تھا، اور سپریم کورٹ کا حکم تھا، سپریم کورٹ نے سلمان صفدر صاحب کو بھیجا تھا اڈیالہ جیل، سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش ہوئی، سلمان صفدر رپورٹ، سپریم کورٹ نے پھر حکم دیا، اور سپریم کورٹ کو اس پر عدم اطمینان کرنا چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ کسی اچھے پرائیویٹ ہسپتال میں لے جا کر عمران خان کا چیک اپ کروایا جائے، اور ان کی فیملی اور ان کے ذاتی ڈاکٹروں کو بھی اس میں شامل کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ بد نصیبی ہوگی، تلخی بڑھے گی، نفرت بڑھے گی، تقسیم بڑھے گی، اور یہ معاملہ آگے جائے گا۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، ذلت امیز شکست جو ہوئی اس سے پہلے شہباز شریف صاحب دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا، 22 مہینوں میں پاکستان کو خوشحالی اور ترقی کی موٹر وے پر ڈال دیا، اڑان پاکستان اڑان بھر چکا۔ بے روزگاری آپ دیکھ چکے ہیں، مسلسل بڑھ رہی ہے، غربت آپ دیکھ چکے ہیں، مسلسل بڑھ رہی ہے، مہنگائی موجود ہے، انڈسٹری 0/0 کارکردگی، ریئل اسٹیٹ 0/0 کارکردگی، ایگریکلچر 0/0 کارکردگی، سرمایہ کاری نچلی سطح پر، نچلی ترین سطح پر، تجارت نچلی ترین سطح پر، پاسپورٹ دنیا کا بدترین 4تھا یا 5واں پاسپورٹ، اور باقی سارے شعبے آپ کے سامنے ہیں۔ اور اب ذرا اس شہباز شریف حکومت کی 22 مہینوں کی کھڑکی توڑ پرفارمنس کی ایک اور تازہ جھلک ملاحظہ کیجیے۔ میں ووٹ کی عزت کی بات نہیں کر رہا، میں آزاد عدلیہ کی بات نہیں کر رہا، میں پارلیمنٹ کے تقدس کی بات نہیں کر رہا، میں آزاد صحافت کی بات نہیں کر رہا، میں بنیادی انسانی حقوق کی بات نہیں کر رہا۔ یہ سب خواب و خیال ہوئے پاکستان میں بات کر رہا ہوں اقتصادی حالت کی اور معاشی حالت کی۔ 22 ماہ میں حکومتی قرضوں میں 13,719 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ مطلب 22 مہینوں میں شہباز حکومت نے 13,719 ارب کا قرضہ لیا ہے، مطلب ماہانہ 623 ارب کا قرضہ۔ اور صرف یہی نہیں، کھڑکی توڑ پرفارمنس کی اسی جھلک کی اگلی 7 کڑی ملاحظہ کریں کہ 25 سرکاری اداروں کا جو مجموعی خسارہ ہے وہ 832 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ 832 ارب سرکاری اداروں کا خسارہ۔ 2024 میں نیٹ خسارہ 30.5 ارب تھا، 2025 میں یہ بڑھ کر 123 ارب ہو گیا۔ مطلب 22 مہینوں میں سرکاری اداروں کا خسارہ 300% بڑھ چکا ہے۔ 300% سرکاری اداروں کا خسارہ بڑھ گیا ہے، 623 ارب کا ماہانہ قرضہ لے رہی ہے شہباز حکومت، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی موجود ہے، اور حکومتی اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، عوام کی جو معاشی صورتحال وہ سکڑتی جا رہی ہے، اور ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے، موٹر وے پر چڑھ چکا ہے، ترقی اور خوشحالی کی موٹر وے پر۔ یہ ہے اصل حقیقت، اور یہ ہے اصل پاکستان۔ پتہ نہیں ان لوگوں سے کب جان چھوٹے گی جو ہم پر مسلط ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی سنتے جائیے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ
मर्दों की तरह जेल काटें। अभी तो 1.5 साल ही हुआ है और ये हाल हो गया है। इमरान खान पर तंज कर रहे हैं सदर मुमलकत, और सदर मुमलकत फरमा रहे हैं कि जेल में इबादत करें, दुआएं कबूल होती हैं। हजूर, आपने जिस तरह मर्दों की तरह जेल काटी है ना, वो भी सबको मालूम है। हस्पतालों में लेटे रहते थे, और जब डील का मौका मिला आप दुबई गए, आप अमेरिका गए। और हजूर, जो मर्द होते हैं वो ताहियात इस्तिस्ना नहीं लेते। आसिफ अली जरदारी साहब, और जिस तरह 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग का केस बंद हुआ और जिस तरह नैब तरमीम हुई, ये मर्दों वाला काम नहीं हुआ। और आगे सुनते जाइए। बल्कि मुझे याद आ गया कि गवर्नर सिंध हैं कामरान टेसूरी साहब, वो कहते हैं, एक उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि बुरे वक्तों में आसिफ अली जरदारी साहब दुबई में घंटों मेरा इंतज़ार किया करते थे जब बेनज़ीर भुट्टो मुशर्रफ दौर में जलावतन थी। रोज़ाना लंच पर बुलाया करते थे, घंटों इंतज़ार किया करते थे। और जब बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहबा का पासपोर्ट मनसूख कर दिया परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत ने, तो ये कामरान टेसूरी साहब थे जिन्होंने बैकडोर डिप्लोमेसी करके दोनों को पासपोर्ट दिलवाया। और जब दोनों को, मतलब बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो साहबा को पासपोर्ट दिलवाया, तो जरदारी साहब ने कामरान टेसूरी साहब को कहा कि आपका ये एहसान मेरे बच्चे, मेरी औलाद भी नहीं उतार सकते। आपके एहसानमंद मेरी औलाद भी रहेगी, मैं और मेरी औलाद, हम सब आपके एहसानमंद रहेंगे। और बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कामरान टेसूरी साहब को भाई बनाया हुआ था। और आज वही कामरान टेसूरी साहब गवर्नर सिंध हैं, और अगर कोई बात कर लें वो अकल की, मंतक की, गवर्नेंस पर, तो टके टके की बातें करती है पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी मुसलसल कोशिश में है कि इन्हें गवर्नरशिप से हटवाया जाए। वक्त वक्त की बात होती है। और ये भी सुनते जाइए कि मोहसिन नकवी साहब ने इतला दी है कि इस्लामाबाद जेल तैयार हो चुकी है, तमाम तिब्बी सहूलतें इसमें मौजूद हैं, 2 माह में ये जेल फंक्शन हो जाएगी और इमरान खान को वहाँ मुंतकिल किया जा सकता है। मोहसिन नकवी साहब, मुफ्त मशवरा दूँ, इस जेल में तमाम सहूलतें रखिएगा और इन सारी सहूलतों का ख़ुद मुआयना करके ज़रा इनको बेहतरीन हालत में रखिएगा। पता क्यों? इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में हर 5 से 7 साल बाद जेल के कैदी बदल जाते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। खैर, वापस आते हैं अपने असल मौजू पर। पाकिस्तान भारत के हाथों 61 रन से हार गया। पाकिस्तान भारत से 61 रन से हार गया T20 वर्ल्ड कप में। और आप सुन चुके होंगे, मैं तो मैच नहीं देखता पाकिस्तान का, सच्ची बात है। एंड पर मैं देख लेता हूँ कि कितने रन से हारा, कितने लड़कर हारा, आखिरी बाल खेल कर हारा, आखिरी बाल तक खेल कर हारा या एक तरफा हारा। और अल्हम्दुलिल्लाह कभी मायूस नहीं किया पाकिस्तानी टीम ने, ख़ास तौर पर जब भारत सामने हो। ICC टूर्नामेंट्स में 1 मरतबा गालिबन पाकिस्तान जीता है, बाकी हर मरतबा इस टीम ने मायूस नहीं किया। हर मरतबा एक तरफा मैच खेल कर ये हारती है, एक तरफा मैच होता है। और आज फिर एक तरफा तौर पर पाकिस्तानी टीम हारी। एक और ज़िल्लत अमेज शिकस्त हुई पाकिस्तानी टीम को, एक और बदतरीन शिकस्त हुई पाकिस्तानी टीम को, एक और रुसवाइयों भरी शिकस्त हुई पाकिस्तानी टीम को। यानी अंदाज़ा करें, पाकिस्तान ने टॉस जीता। वैसे तो सब आप सुन चुके होंगे, लेकिन मुख्तसर से सुन लीजिए। पाकिस्तान ने टॉस जीता और भारत को खेलने की दावत दी। ईशान किशन ने 40 बालों पर 77 रन बनाए। सूर्या कुमार यादव ने 29 बालों पर 32 रन। शिवम दुबे ने 17 बालों पर 27 रन। साइम अयूब ने 3 विकेटें लीं। सलमान अली आगा और उस्मान तारक ने 1-1 विकेट ली। और 175 रन बनाए भारत ने 7 विकेटों पर, मतलब 176 रन का टारगेट। और पाकिस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चश्मे बदूर 18वें ओवर्स में, यानी 18 ओवरों में 114 रन पर ऑल आउट हो गई पूरी टीम। उस्मान खान विकेट कीपर 34 बालों पर 44 रन बनाए। शाहीन अफरीदी 23 रन नॉट आउट 19 बालों पर। शादाब खान 15 बालों पर 14 रन माशाल्लाह।
آج کل 15 بالوں پر نصف سنچری بنانے کا رواج ہے T20 ورلڈ کپ میں۔ ہردیک پانڈیا نے 2 وکٹیں لیں، ورن چکرورتی نے 2 وکٹیں لیں، بمراہ نے 2 وکٹیں لیں، اکشر پٹیل نے 2 وکٹیں لیں، اور ماشاءاللہ ہمارے 7 بلے باز ڈبل فگر میں داخل نہیں ہو پائے۔ صاحبزادہ فرحان جو وہ پچھلے بھارت میچ میں وہ بیٹ سے اشارے کر رہے تھے، ہیلی کاپٹر چلا رہے تھے، ماشاءاللہ 0 پر آؤٹ ہوئے۔ سائم ایوب 6 رنز، سلمان علی آغا اور رکھیں ان کو کپتان بھی بنائیں بلکہ چیئرمین PCB بنائیں، 4 رنز، بابر اعظم 5 رنز، محمد نواز 4 رنز، ابرار احمد 0، عثمان طارق 0، اور ماشاءاللہ کنگ اعظم ہمارا کنگ بابر اعظم 95 رنز کی کمی سے سنچری مکمل نہیں کر سکا۔ بس 95 رنز اور بنا لیتا تو T20 ورلڈ کپ میں آج اس کی سنچری ہوتی۔ 5 رنز پہ آؤٹ ہو گیا بدقسمتی سے، ورنہ 95 رنز اور ہو جاتے تو سنچری ہو جاتی۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، محسن نقوی صاحب آپ کے جانثار بے شمار بے شمار بے شمار، کیا ماسٹر سٹروک کھیلا محسن نقوی صاحب نے، ذرا ملاحظہ کریں۔ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، بڑی سوچوں والے لوگ، بڑے دماغوں والے لوگ، یہ ہوتے ہیں تاریخ ساز لوگ، یہ ہوتے ہیں عہد ساز لوگ۔ محسن نقوی صاحب نے ایسا ماسٹر سٹروک کھیلا کہ سارے خوش ہو گئے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، ابھی بتاتا ہوں۔ محسن نقوی صاحب نے پہلے بائیک آؤٹ کیا کہ ہم T20 ورلڈ کپ میں، شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب نے، کہ ہم T20 ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف نہیں کھیلیں گے، بنگلہ دیش کے اظہار یکجہتی کے لیے۔ بائیک آؤٹ کر کے بنگلہ دیش کو خوش کر دیا۔ پھر کولمبو جانے کا فیصلہ کر کے سری لنکا کو خوش کر دیا، اور پھر بھارت سے ہار کر بھارت کو خوش کر دیا۔ اس وقت ماشاءاللہ محسن نقوی کی بدولت ہمارے سارے پڑوسی ہم سے خوش ہیں۔ بنگلہ دیش خوش کہ ہمارے لیے بائیک آؤٹ کیا، سری لنکا والے خوش کہ پاکستانی ٹیم آ گئی، کولمبو میں میچ کھیلا، بھارت خوش کہ ہم سے ہار گئے۔ یہ ہوتا ہے ماسٹر سٹروک، یہ ہوتا ہے کمال کا سٹروک۔ محسن نقوی صاحب، ایک اور ذلت بھری شکست قبول ہو آپ کو، ایک اور رسوائیوں بھری شکست قبول ہو آپ کو، ایک اور یک طرفہ شکست قبول ہو آپ کو۔ میں نے کہا تھا کل بھی، میں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا، ظاہر ہے اپنی ٹیم ہے، بھارت کے خلاف میچ کھیلنا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ہار جیت ہوتی ہے جب ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں، لیکن میری ایک ہی خواہش تھی کہ یہ ٹیم کھیل کر ہارتی یا کھیل کر جیتے یا ہارے، آخری بال تک لڑ کر ہارے، اس طرح ذلت بھرے انداز میں نہ ہارے۔ اس طرح ذلت بھرے انداز میں ہارنے پر دکھ ہوتا ہے، اور پھر میں وہ گانا نہیں گاؤں گا تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے، نہیں 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 نہیں، تم جیتو یا ہارو مگر کھیل کر، تب ہمیں تم سے پیار ہے۔ اس طرح ذلت بھری ہار پر ہمیں تم سے پیار نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہا ہے نا کہ میرٹ جس ملک میں ختم ہو جائے، اب بتائیں محسن نقوی صاحب میرٹ پہ لگے ہوئے ہیں وزیر داخلہ یا چیئرمین PCB یا وزیر اعلیٰ پنجاب جب لگے تھے نگران وزیر اعلیٰ؟ محسن نقوی صاحب نے آگے میرٹ پر لگایا ہوا ہے سلمان علی آغا کو T20 ٹیم کا کپتان، ان کی تو T20 میں جگہ نہیں بنتی، اور باقی جو اس میں کھیلے ہیں کتنے ہیں جو میرٹ پر ہیں؟ دکھ ہوتا ہے، ظاہر ہے پاکستان ہارتا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب، آپ کی وجہ سے ہمیں آئے روز دکھ، غم اور تکلیفیں ملتی ہیں، آپ کا شکریہ۔ اور آخر پر 2 باتیں۔ پہلی بات، یحییٰ حسینی صاحب ہمارے جیو کے سپورٹس اینکر ہیں، سپورٹس کو بڑا جانتے ہیں۔ یحییٰ حسینی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں رپورٹ کارڈ میں آ کے کہا تھا کہ نہ صرف پاکستان بھارت کو ہرائے گا بلکہ پاکستان ورلڈ کپ بھی جیتے گا، اور پھر میری آپ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، آپ نے کہا یک طرفہ سا میچ ہوگا، پاکستان نے جیت جانا ہے، یہ کوئی میچ فنشنگ کی طرف بھی نہیں جائے گا، اور شاداب ہمارا ٹرمپ کارڈ ہوگا، اس نے کمال وکٹیں لینی ہیں اور پاکستان نے ورلڈ کپ بھی جیتنا ہے۔ یحییٰ حسینی صاحب میرے دوست، میرے جگر، ہن آرام ہے۔ آپ بڑی محسن نقوی صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے کہ محسن نقوی صاحب نے جھنڈا بلند کیا ہوا ہے ہماری کھیل کا اور ہماری نام کا اور ہمارے وقار کا۔
جھنڈے بلند ہو گئے یا یہ حسینی صاحب ہوں آرام جے ہوں ورلڈ کپ بھی جیت لینا. اور دوسری بات اس سے ذرا ہٹ کر معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان پر ایک اور حملہ ہوا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک قاتلانہ حملہ تھا. ہوا یہ کہ اتوار والے دن ان کا ہفتہ وار لیکچر ہوتا ہے. لیکچر کے بعد جتنے لوگ ان کے لیکچر سنتے ہیں ان کے ساتھ وہ ون کر کے تصویریں بنواتے ہیں. تو جب وہ تصویریں بنوا رہے تھے تو ایک 25-26 سالہ نوجوان جو کام تو کرتا ہے راولپنڈی میں، سنا ہے تندور پہ کام کرتا ہے، لیکن وہ ہے ایبٹ آباد کا رہائشی، محمد عاصم اس کا نام ہے. تو وہ نعرے مارتا، وہ ایک مذہبی تنظیم کا رکن بتایا جاتا ہے، وہ نعرے مارتا ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف بڑھا اور ان کا گریبان پکڑ کر دبوچنا چاہا، بلکہ گریبان تک پہنچا، گریبان پکڑا، اور لیکن اسی دوران جو ارد گرد گارڈز کھڑے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، انہوں نے اس کو دبوچ لیا اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس تفتیش کر رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب خیریت سے ہیں اور مکمل ہائی مورال میں ہے. اللہ کا فضل ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب محفوظ رہے اور خیریت سے ہیں. مذہبی انتہا پسندی ہو، سیاسی انتہا پسندی ہو، معاشرتی انتہا پسندی ہو، یہ ناسور ہے اور ناسور ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. ہمارے ہاں اس وقت ساری قسم کی انتہا پسندیاں موجود ہیں اور انہی انتہا پسندیوں کو ہم بھگت رہے ہیں، سیاست میں بھی، مذہب میں بھی، معاشرت میں بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو ان انتہا پسندیوں سے محفوظ رکھے. پاکستان زندہ باد.